السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہماری ترجمے کی کلاس ہے۔ کل ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 8 تک ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 9 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا معنی کل بھی ہم نے پڑھا، بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہ اور عاملوا عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک، یہدیہم ربہم، یہدیہم، یہدی کا معنی راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا، یہدیہم ان کو راستہ دکھائے گا، ربہم ان کا رب، یعنی ان کا رب انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، بھی ایمانی، یہ با اس با کا معنی ہے کی وجہ سے، ایمانہم ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی ان کا پروردگار انہیں ایمان لانے کی وجہ سے منزل مقصود تک پہنچائے گا، اس منزل تک پہنچائے گا۔ تجری، تجری کا معنی بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے، تحت کا معنی نیچے، الانہار نہریں، یعنی اس منزل مقصود تک ان کا پروردگار انہیں پہنچائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، جنات جنتوں کی جمع ہے، جنہ باغ کو کہتے ہیں، فی جنات النعیم، نعیم نعمتیں، نعمتوں کی جنت میں، نعمت سے مراد راحت والی، سکون والی، آرام والے باغات میں پہنچائے گا ان کا رب ان کو، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دعواہم، دعواہم، دعویٰ کا معنی پکار، جسے ہم دعا کہتے ہیں، دعواہم ان کی پکار، فیہا اس جنت میں، یہ ہوگی، سبحانک، سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانکا، تو کاف کا معنی تو، آگے اللہم آ رہا ہے، اللہم کا معنی اے اللہ، سبحانک آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، یعنی خاص طور پر جو مشرکین آپ پر عیب لگاتے ہیں، یعنی عیب کس معنی میں کہ اللہ یہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، مشرک کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ بت بھی اس کام میں شریک ہے، تو گویا عیب لگایا، عیب لگایا کہ اللہ اس ساری کائنات کے نظام کو نہیں چلا سکتا، اس لیے بت شریک ہوئے، تو یہ عیب لگایا، تو کہا سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی جو انہوں نے آپ پہ عیب لگایا تو سارے غلط ہیں۔ وتحیتہم، تحیہ، تحیہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جب مخاطب کرتا ہے انسان، جسے ہم گریٹنگز کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مکالمے کے لیے، خیر مقدم کے لیے، استقبال کے لیے، وتحیتہم اور ان کی باہمی ملاقات، فیہا اس جنت میں، سلام، سلام کے ذریعے ہوگی، یعنی جنتی جب آپس میں بات چیت کریں گے تو سلام کریں گے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، وآخر دعواہم، وآخر دعواہم اور ان کی آخری بات یہ ہوا کرے گی، یعنی جب ان کی ملاقات کا اختتام ہوگا، ابتدا سلام سے ہوگی اور اختتام کہاں ہوگا، وآخر دعواہم ان کی پکار کا اختتام یہ ہوگا، آخری پکار یہ ہوگی، ان کے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ولو يعجل اللہ للناس الشر، ولو، لو کا معنی اگر، يعجل، يعجل کا معنی جلدی کرنا، اللہ، اللہ جلدی کرے، للناسی لوگوں کے لیے، الشر شر میں، شر میں یعنی مصیبت لانے میں اللہ ان کے ساتھ جلدی کرے، استعجالہم، استعجالہم، استعجال کا معنی کسی چیز کو جلدی مانگنا کہ جلدی ہو جائے،
استعجالہم بالخیر، خیر کا معنی بھلائی، کہ جس طرح لوگ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے ساتھ برائی کے معاملے میں جلدی کرے، لقضی الیہم اجلہم، لقضی الیہم اجلہم، قضیہ کا معنی ختم ہو جانا، گزر گئی ہونا، الیہم ان کے لیے، ان کی طرف، اجل، اجل کا معنی مقررہ مدت، اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت طے کر رکھا ہے، انسان کی زندگی کے لیے وقت طے ہے، جو موت پر ختم ہوگا اس کو بھی اجل کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت طے کر رکھا ہے کہ اس وقت پہ آ کر اس کو عذاب ہوگا، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مہلت، اجل سے مراد یہاں مہلت کا معنی بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی یہ مہلت قضیہ ختم ہو چکی ہوتی، تمام کر دی گئی ہوتی، ان کی یہ مہلت ختم کر دی گئی ہوتی۔ اصل میں یہ مشرکین بسا اوقات یہ بات کہا کرتے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو جلدی لے آؤ، جیسے ایک مشرک نے کہا کہ اگر ہم پر عذاب لانا ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب نازل کر دے، تو یہ بات کی جا رہی ہے لقضی الیہم اجلہم، ان کی مہلت ختم کر دی گئی ہوتی۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، پس لہذا نظر چھوڑ دیتے ہیں ہم، نظرو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، لا یرجون جو توقع نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، یہ کل بھی آیا تھا کہ یعنی جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، فی طغیانہم ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ سرکشی کرتے رہتے ہیں، ہم فوری نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا اور جب، مسا، مسا کا معنی پہنچنا، چھونا، الانسان انسان کو، الضر، ضر کا معنی تکلیف، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، دعا وہ پکارتا ہے نا ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو پر، لجنبہ اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے، اور لیٹے ہوئے، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے، یعنی وہ ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہو کر بھی۔ فلما پس جب، لما جب، کشفنا ہم چٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مصیبت کو ہم اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ، مرہ کا معنی گزر جانا، جیسے یہاں ترجمہ میں لکھا ہے چل کھڑا ہونا، کأن کا معنی جیسے، کأن لم یدعونا، لم یدعو اس نے نہیں پکارا تھا نہ ہمیں، یعنی ایسے چل کے اٹھ پڑتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضرٍ ہمیں نہیں پکارا تھا، الی ضرٍ مصیبت کی طرف، مسہ جو مصیبت اسے پہنچی تھی، یعنی جب پہلے مصیبت کے دور ہونے کی دعائیں مانگتا ہے، جب اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو وہ ایسا بے رخ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہوئی نہیں تھی، اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک اسی طرح، زینا، زینا کا معنی زینت، زینا، زینا کا معنی خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، مرہ کا معنی گزرنا، یہاں مراد ہے کہ اٹھ کے چل پڑنا، مرہ، زینا، زینا کا معنی خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، للمسرفین ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں اسراف، فضول خرچی، فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ جو ایک لمٹ ہے خرچ کرنے کی، اس سے آگے بڑھ جانا، تو اسراف کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، جسے اردو میں کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا،
حد سے گزر جانا، جو ایک حد طے ہے اس سے آگے کرنا، یعنی زیادتی کرنا، نافرمانی. اللہ نے ایک حد طے کی ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو نافرمانی ہوگی. اس حد کو انسان کراس کر گیا تو اس کا مراد کیا ہوگی؟ نافرمانی. زینا للمسرفین، نافرمانوں کے لیے یعنی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، ماں جو کچھ کانو وہ یعملون کرتے رہے. کل بھی میں نے بتایا تھا یعملون کے اوپر کانو آیا ہے، تو اس کا معنی استمرار کے ساتھ ہوگا کہ وہ مسلسل ایک روٹین میں کام کرتے رہے. یعنی وہ جو بد عملی کرتے رہے ان کی بد عملی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا. مراد یہ ہے کہ بد عملوں کے بد عملی کو شیطان ان کے سامنے خوشنما بنا دیتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، لقد زجینا کا معنی خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، زینت سے لفظ زجینا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، لقد، لقد کا معنی بھی ہم بے شک کی طرح کا معنی کرتے ہیں. قد اہلکنا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون کئی قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. ظلم سے مراد ہے نافرمانی کرنا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہلاک کیا، نافرمانی کی. یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی یہ راستہ انتخاب کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. وجاءتہم، اور ان کے پاس آئے تھے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات، بینہ روشن دلیل، ایسی دلیل جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کا ابہام، ایمبیگوٹی نہ ہو کہ انسان کو سمجھنے میں پریشانی ہو. وجاءتہم رسولہم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح روشن دلائل لے کر آئے تھے. وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے، ما کانوا وہ نہیں تھے، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلا دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم لوگوں کو. کذالک نجزی ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں ہم اسی طرح. ثم پھر اس کے بعد، یعنی جب ایک قوم کو ہلاک کر دیا پھر اس کے بعد، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، خلائفہ، خلائف خلیفہ سے ہے جانشین، یعنی اس کے بعد ہم نے تمہیں پیدا کیا اور زمین کی یہ جگہ تمہیں دے دی کہ تم یہاں پر بسو رہو. ثم جعلناکم پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں بنایا، خلائف جانشین بنا دیا، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، یعنی پہلے ہم نے انہیں زمین میں زندگی گزارنے کا موقع دیا، وہ ہماری جو ایک ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق پورا نہ ہوئے، نافرمانی کی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر تمہیں پیدا کیا، تم ان کی جگہ پر آ گئے، وہی چیزیں جو وہ استعمال کر رہے تھے اب تم استعمال کر رہے ہو. لننظرا، لی کا معنی تاکہ، ننظرا ہم دیکھیں، نظر ہوتا ہے نا دیکھنا، لننظرا تاکہ ہم دیکھیں پرکھیں، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی اب ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اگر اگر تم اچھا عمل کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم بھی اسی طرح کا عمل کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا کیا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک جی ٹھیک ہے. وَإِذَا، اور جب، تتلا علیہم، تتلا کا معنی، تتلا کا معنی پڑھا جانا. وَإِذَا تتلا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان لوگوں پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی جب ان لوگوں پر ہماری وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، قال الذین تو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یرجونا
جو توقع نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی. اس سے مراد کیا؟ کل بھی ہے، ابھی بھی، آج بھی ہے، دوسری مرتبہ آ رہا ہے، یعنی جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. آخرت میں رب سے ملاقات ہونی ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو لا یرجون لقاءنا کا معنی کیا ہوگا؟ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی جنہیں آخرت کا یقین نہیں، جو آخرت کے منکر ہیں. جب ایسے لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ایتی. ایتی کا معنی یہاں معنی لاؤ، ویسے ایتی کا معنی ہوتا آؤ. آگے لگا وہ بقرآن، یہ بقرآن میں جو با ہے اس کی وجہ سے مل کر معنی بنا ہے لاؤ. قرآن، قرآن لاؤ. غیری ہاذا، ہاذا اس، یہ، غیری ہاذا اس کے علاوہ قرآن لے کر آؤ. یعنی ہمیں یہ والا قرآن ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تم کوئی اور قرآن لے کر آؤ. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، تو کوئی اور قرآن لے کر آؤ. او یا بدل ہو، یہی رکھو، اس کو بدل دو. اس میں جہاں جہاں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا وہ جگہ بدل دو. تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے ما یکون لی، ما یکون لی، میرے بس میں نہیں ہے. ما یکون لی، میرے پاس نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے. ان کے ابدلہ، میں بدل دوں اس کو. من تلقاء نفسی، تلقاء نفسی اس پورے کا معنی اپنی طرف سے، یعنی میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں تو یہ میرے بس میں نہیں، مجھے یہ حق نہیں دیا گیا. ما یکون لی، مجھے یہ حق نہیں ہے. ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں. من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. ان اتبع، یہ ان نفی کا ہے، اس کا معنی ہے نہیں. ان اتبع، میں پیروی نہیں کرتا. الا، مگر، ما یوحا، ما جو، یوحا وہی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف. اب یہ جملہ کیسے ہے؟ پہلے نہیں ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے. جب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے. جو اللہ کی طرف سے میری طرف وہی آ جاتی ہے میں اس کا پابند ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. انی اخاف، کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تبدیل کر دو، تو اگر میں تبدیل کروں تو یہ رب کی نافرمانی ہے، اور اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے عذاب کا ڈر ہے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں. ان عصیت، ان، اس ان کا معنی ہے، اس ان کا معنی ہے اگر. عصیت، میں نافرمانی کروں. ربی، اپنے رب کی. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، پیچھے کیا تھا؟ اخاف، تو میں ڈرتا ہوں. عذاب، عذاب سے. یومن عظیم، یومن عظیم بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تلقائی نفسی میں نے بتایا، تلقائی نفسی دونوں مل کے معنی بنے گا اپنی طرف سے. تلقائی نفسی اپنی طرف سے. تو آگے آگے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ مجھے زبردست قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کو منظور ہو. ما تلوتہ علیکم، ما تلوتہ، یہ ما نفی کا ہے. ما تلوتہ، تو میں اس قرآن کو نہ پڑھوں. علیکم، تمہارے سامنے. نہیں، اگر اللہ چاہے تو میں اس قرآن کو تمہیں پڑھ کر نہ سناؤں. ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی ادراکم، میں تمہیں واقف کرواؤں، میں باخبر کروں تمہیں بھی اس قرآن سے. یعنی اگر اللہ چاہے، یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو میں نہ تو اس قرآن کو تمہارے سامنے پڑھوں، نہ تمہیں اسے واقف کروں. فقد لبثت فیکم،
فقد لبستو، فقد یہ قد لبستو کے ساتھ ہے، اور فا کا معنی یہاں پہ پس، کیونکہ قد لبستو میں گزار چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، تم میں تمہارے درمیان، عمرن عمر، عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ کیا مطلب کہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے جیسی زندگی گزاری ہے، دیانت والی، امانت والی، اخلاق و کردار والی، میری زندگی بے داغ ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے یہ کلام نہیں لے کر آیا، یہ رب کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم میری سابقہ زندگی کو دیکھو کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میری زندگی کیسی تھی، تو کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنی طرف سے یہ باتیں کر سکتا ہوں؟ میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ اب آپ کی اگلی کلاس نہیں ہوگی، جامعہ اشرفیہ میں آج اسباق کی افتتاحی تقریب ہے، تو آپ فیس بک لائیو پر آپ کو لنک بھی آ جائے گا، آپ تشریف لے دیں اور اس تقریب میں شریک ہو جائیں۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔